إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، قرآن کریم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے. انسان کو غفلت سے جگانے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے بیدار اور تیار کرنے کے لیے بھیجی گئی کتاب ہے. اس کتاب کا واقعی فائدہ تب ہوتا ہے جب آدمی اس کتاب کو غور سے پڑھے اور منفی ذہن کی بجائے اس کو سمجھنے کی نیت سے پڑھے، اس سے نصیحت لینے کے لیے اس کتاب کو پڑھے. مزید یہ کہ اگر اس مزاج کے ساتھ ایمان اور یقین بھی جمع ہو تو واقعی انسان کو قرآن کے پڑھنے سے، سننے سے فائدہ ہوتا ہے. یہ ایک مبارک کتاب ہے جس کا سننا ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ایمان والوں کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں اور بڑھ جاتے ہیں. تو قرآن ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے. نہ صرف یہ کہ وہ اجر ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے، بلکہ ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے، جو کہ ایک بڑا فائدہ ہے. ثواب کا بڑھنا، نیکیوں کا بڑھنا فائدہ ہے، لیکن اس سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان علم اور ایمان میں بڑھے. اس لیے کہ یہی ایمان ہے جو باقی نیکیوں کو بہتر بناتا ہے. جب زندگی میں یقین آتا ہے، ایمان آتا ہے، گہرا علم آتا ہے، تو اس کا اثر ساری زندگی پر اور زندگی کے سارے شعبوں پر پڑتا ہے. پھر نماز اچھی بنتی ہے، پھر صدقہ و خیرات کا عمل اچھا بنتا ہے، لوگوں سے سلوک کا معاملہ بہتر بنتا ہے، بلکہ ہر نیکی کرنے کے اعتبار سے انسان کی سوچ اعلیٰ ہو جاتی ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی. لیکن نیت کا مدار انسان کی سوچ اور اس کے علم پر ہوتا ہے، اس کی طلب پر ہوتا ہے. تو انسان کا جب علم صحیح ہو جاتا ہے تو اس کی باقی جتنی نیکیاں ہیں ان میں بھی ایک قسم کی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے. ایک آدمی جو اعلیٰ نیت کے ساتھ ایک چھوٹا عمل کر رہا ہو، اس کے برابر وہ شخص نہیں ہو سکتا ہے جو کمتر نیت کے ساتھ بڑا عمل کر رہا ہو. انسان کی نیت، اچھی نیت چھوٹے عمل کو بڑا بناتی ہے اور بری نیت بڑے عمل کو چھوٹا بلکہ بے قیمت بنا دیتی ہے. لیکن انسان کی نیت کہ اس کی طلب کیا ہے، اس کی معرفت پر مبنی ہوتی ہے. انسان بھئی کیا چاہیے کسی سے پوچھیے،
اس کی معلومات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا مانگے گا، چاہے لباس ہو، کھانا ہو یا دنیا کی اور چیزیں ہوں، جتنی اس کی معلومات کا دائرہ ہے وہ اسی میں سے مانگے گا۔ جس کی معلومات کا دائرہ وسیع ہو وہ صرف گھٹیا کو نہیں جانتا ہے، وہ اعلیٰ کو جانتا ہے، اس کو اچھے سے اچھا معلوم ہے۔ اس سے اگر بادشاہ پوچھے کیا چاہیے تو بڑی چیزیں بتائے گا، کیونکہ اس کی معلومات وسیع ہے۔ معلومات کہ انسان کی طلب، اس کی چاہتیں اور اس کی نیت کا مدار اس کی معلومات کی وسعت پر ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن انسان کے علم کو اور اس کی ایمان کو نئی روشنی دیتا ہے، بشرطے کہ انسان تھوڑا ٹھہرے اور قرآن کی باتوں پر غور کرے۔ آج کے اس دور میں یہ کام تھوڑا مشکل ہو گیا ہے، انسان ایک بات بھی پوری سننے کو تیار نہیں ہے، چاہے وہ آپس کی بات چیت ہو، چاہے وہ کسی کا خطاب ہو۔ پہلے بیان سننا مشکل تھا، اب کلپ سننا مشکل ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کیا کہ لوگ بیان نہیں سنتے ہیں، تو ایک کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، وقت تو سب کے پاس برابر ہے، لیکن سننے کا مزاج جن کا نہیں ہے، جو زیادہ نہیں سن سکتے۔ وقت زیادہ نہیں کا کیا مطلب ہے؟ وقت تو سب کے پاس 24 گھنٹے ہے، ان کے پاس سننے کے لیے وقت نہیں ہے، وہ سننا نہیں چاہتے زیادہ۔ ان کے لیے کیا کریں گے؟ چھوٹے کلپ بنائیں گے، 5 منٹ کے، 7 منٹ کے، 3 منٹ کے۔ اب وہ بھی سننا مشکل ہو گیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایک کلپ پورا سن پاتے ہیں؟ پہلے منٹ میں ہی طے کر لیتے ہیں رشتہ قبول کہ نہیں، آگے بڑھاؤ، دوسرا، اور یہ خبد کا ذریعہ بن رہا ہے، کنفیوژن کا ذریعہ بن رہا ہے کہ انسان کے ذہن میں ایسی کئی باتیں جو ادھوری ہیں، ادھورا اپن وحشت پیدا کرتا ہے، تکمیل سکون دیتی ہے۔ کوئی کام آپ آدھا چھوڑ دو، آپ کو دیکھو سکون ملتا؟ جب تک آپ اس کو مکمل نہیں کرتے، سینس آف اچیومنٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو آج اس دور میں آدمی ٹھیک سے بات پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیسے سکون ملے گا؟ اللہ کی بات پہ غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالمین کا رب ہے۔ آدمی ٹھہرے، سوچے حمد کا کیا مطلب ہوتا ہے، رب کا کیا مطلب ہے، عالمین کا کیا مطلب ہے، اور للہ کہا گیا تو اللہ کا معنی کیا ہے اور للہ کا معنی کیا ہے، پھر اس پوری بات کا مطلب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات مجھ کو کیوں بتائی، میں کیوں بولوں ایسا، اس بولنے میں میری کیفیت کیا ہونا چاہیے، ایسا کیوں ہے کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، کیوں ایسا، اور اللہ مجھ سے کیوں یہ کہلوانا چاہتا ہے، اور اللہ نے مجھ کو کیوں یہ بتایا۔ یہ چابی ہے، لیکن اس کے لیے وقت کس کے پاس ہے؟ انسان کچھ لمحات اپنے نکال کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھے، یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ آج ہمارے اوقات فضول چیزوں میں جا رہے ہیں، نتیجہ ہو رہا ہے کہ ہم قرآن سے ویسے جڑے ہوئے نہیں جیسے جڑے ہوئے ہونا چاہیے تھا۔ آج ہم قرآن کی بجائے موبائل فون سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے سلف قرآن سے جڑے ہوئے تھے، ہر وقت قرآن، گھر میں قرآن، سفر میں قرآن، حضر میں قرآن، تنہائیوں میں قرآن، نماز میں قرآن۔ تو یہ جو قرآن سے تعلق تھا، آج ہمارا وہ تعلق ہے کیا؟ اور ہم کم سے کم وہ صورتیں جو اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، جو ہم کو یاد ہیں، بچپن سے ہم نے ان کو یاد کیا ہے،
کم سے کم ان کے معنی جان لیں، دل میں یہ تحریک بھی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن انسان قرآن کی ان صورتوں کو جو پابندی سے پڑھ رہا ہے، ان صورتوں کے معنی بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑی کمی ہے جو ہماری زندگی میں آج دیکھنے میں ملتی ہے۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے جو انسان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اس کا سننا بھی ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی آیتیں اہل ایمان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ایمان میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ پہلے تھا ایمان کچھ، اب سننے کے بعد ایمان بڑھ گیا۔ جب آدمی ایمان کے ساتھ قرآن سنتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور بغیر ایمان کے اگر سنے لیکن سننے کا مزاج ہو، سمجھنے کا مزاج ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ ایسے انسان کو جس کو اپنے انجام کی فکر ہو، وہ ہلاک نہیں ہونا چاہتا ہے، وہ صحیح چلنا چاہتا ہے، ایسا انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ لہٰذا قرآن ایک بہت زبردست کتاب ہے جو ہمارے مطالعے میں ہمیشہ رہنی چاہیے۔ فضول چیزیں پڑھنے کی بجائے بھلے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، آدمی پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس آیت میں میرے لیے کیا سبق ہے۔ اور قرآن ایسی کتاب نہیں کہ آپ شروع میں اگر کچھ چھوڑ کے بیچ میں پڑھنی شروع کر دیے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ بائبل کی طرح نہیں ہے کہ شروع میں آدمی بیچ میں چھوڑ کے کہیں سے پڑھنا شروع کر دیا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ شروع سے پڑھے گا تب سمجھے گا۔ نہیں، قرآن کا کوئی بھی صفحہ آدمی کھولے، حالانکہ یہ طریقہ نہیں قرآن کے پڑھنے کا، لیکن قرآن کا کوئی بھی صفحہ آدمی کھولے اور اس کو پڑھے، اس کو نصیحت مل جائے گی، کیونکہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن سارے عالمین کے لیے نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ تو جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، جس کے آخر میں آج ہم پہنچ گئے ہیں، سورۃ النازعات، اس میں یہی پہلو غالب ہے، اور مکی صورتوں میں خاص طور سے نصیحت کا پہلو غالب ہے۔ مدنی صورتوں میں بھی نصیحت ہے، لیکن وہاں پر اہل ایمان کے لیے احکام کا معنی، احکام کا پہلو غالب ہے۔ عبادات، اسی طرح سے معاشرتی آداب، سماجی احکام، گھریلو زندگی سے لے کے تجارت سے لے کے حکومت تک کے معاملات، ان کے بارے میں احکام ہے۔ مدنی صورتوں کی یہ شان ہے۔ مکی صورتیں اگر آپ دیکھیں، خاص کر کے جو 30واں جز ہے، 30واں پارہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں جو صورتیں ہیں، ان میں خاص شان ہے۔ اس میں آخرت، اللہ کی عظمت، آخرت کی یاد، قیامت کا منظر، اپنی اصلاح کی فکر، کفر اور شرک کی برائی اور اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ، یہ ساری چیزیں آپ کو مکی صورتوں میں دیکھنے ملیں گی۔ تو اس میں نصیحت کا پہلو غالب ہے۔ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، اور انسان کو بہت بڑی ضرورت ہے دنیا میں نصیحت کی۔ اگر ہم کو نصیحت نہ ہو تو ہم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر ٹکا نہیں پائیں گے۔ آدمی کی حالت کیا ہے؟ انسان کا دل ایک حال پہ باقی نہیں رہتا ہے۔ قلب کو قلب اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تقلب ہوتا ہے۔ تقلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الٹنا پلٹنا، کروٹیں بدلنا۔ سویا ہوا آدمی کیسا ہوتا؟ سوتا ہے رات میں، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ دل کا حال یہی ہوتا ہے۔ خریداری کے لیے آدمی گیا، کوئی چیز اٹھا لی، اچھی لگ رہی ہے، پھر سوچتا ہے لوں یا نہیں لوں، اچھی ہے خراب ہے، کبھی تو لینے کے بعد بھی سوچتا ہے صحیح کیا غلط کیا میں نے، کبھی اطمینان نہیں ہوتا ہے۔
لینے کے بعد بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں زیادہ تو نہیں مہنگا تو نہیں خرید لیا. ہاں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اس سے اچھا کچھ اور تھا کیا؟ کبھی اطمینان اس کو نہیں ہوتا ہے. چاہے نکاح کا معاملہ ہو، ہاں نکاح میں تو زیادہ پچھتاتا ہے. ہاں تو بول دیا، اب واپس ہاں لے سکتا کہ قاضی صاحب میں نہیں. انسان کسی ایک کروٹ اس کو چین نہیں آتا ہے، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی فیصلہ ہو. دل کا حال یہ ہے، کسی ایک حال پر ٹکا نہیں رہتا ہے. اور مزید اس پر یہ کہ انسان کے اوپر غفلت بھی طاری ہوتی ہے، وہ غافل ہو جاتا ہے. ایک چیز پر وہ فوکس نہیں کر پاتا ہے، کبھی اس چیز پر تو کبھی اس چیز پر. کبھی آج موبائل لیتے ہیں کسی کو کال کرنے کے لیے اور واٹس ایپ چیک کر کے رکھ دیتے ہیں، اور بعد میں عادت آتا ہے موبائل کیوں لیا تھا میں نے، کال کرنا رہ گیا، پھر لے کے کال کرتا ہے. کتنوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کام کے لیے آدمی چیز لیتا ہے، بھول جاتا ہے. انسان بھولتا ہے، انسان بھولتا ہے. نسیان اس کا خاصہ ہے، انسان بھولتا رہتا ہے. اسی لیے دعا بھی اللہ نے قبول کر لی. اللہ کا احسان ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ہمارے رب، ہماری پکڑ نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر جائیں. انتخاب میں، اجتہاد میں غلطی ہو جائے، کچھ سمجھ کے کچھ کر دیں، ایسی غلطی ہو جائے جس کو مسٹیک، بھول کہتے ہیں، اللہ معاف کر دے. تو انسان بھولتا ہے. انسان کا حال یہ، قرآن اس کو یاد دلاتا ہے. تیری زندگی کا مقصد بھول گیا تو واپس سے ریسیٹ ہو جا. کہاں جا رہا تم؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو تم؟ آدمی فوراً واپس سے ریسیٹ ہو جاتا ہے، چیزوں میں کھو جاتا ہے آدمی. کھیتی باڑی، گھر گرہستی اور تجارت اور دکان مکان. قرآن یاد دلاتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ کس چیز نے تجھے اللہ سے غافل کر کے اپنے اندر مشغول کر دیا کہ اتنی بڑی بھی کوئی چیز تیرے پاس ہے جو اللہ سے بڑھ کے ہو؟ ایک ایمان والا جب پڑھتا ہے واپس سے ریسیٹ ہو جاتا ہے. تو قرآن کریم کا مطالعہ سمجھ کے پڑھنا انسان کو غفلت سے جگاتا ہے اور معصیت سے روکتا ہے، اور انسان کو اس کے اعلیٰ جذبات دیتا ہے جو اس کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں. اس کے لیے قرآن کا مطالعہ ضروری ہے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے. آج اسی سورت کا آخری حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کیا اور فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. تو وہ جس نے سرکشی کا راستہ اپنایا، جس نے سرکشی کی، طغا حدیں پار کر گیا، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دی آخرت کے مقابلے میں، فإن الجحیم ہی المأوی، تو جہنم کی جھلسا دینے والی آگ اس کا ٹھکانہ ہے. الجحیم جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے. دو گناہ یہاں پر بیان کیا اللہ نے، ایک سرکشی کی، طغا حد پار کر دی، اور دو دنیا کی زندگی کو پرائرٹائز کیا، اپنی حد پار کی اور دنیا کی زندگی کو نمبر 1 پر رکھا، آخرت کو نمبر 2 پر. ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ جنت کے لائق نہیں ہے، یہ جہنم کے لائق ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بیان کی. تو طغا کا مطلب کیا ہے؟ امام القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای تجاوز الحد فی العصیان، اللہ کی نافرمانی میں حدیں پار کر گیا. بھول چوک غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل ابن آدم خطاء، آدم کی اولاد سب کی سب خطا کار ہے. انسان ہے تو غلطی ہوگی،
انسان غلطی کرتا ہے، کبھی انجانے میں غلطی ہوتی ہے، کبھی جان بوجھ کے بھی ہوتی ہے۔ کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہتر خطا کار وہ ہیں جو بار بار توبہ کریں۔ کہ تجھ سے غلطی ہو گئی نا، تو اللہ سے دور چلا گیا تو گناہ کر کے، لیکن پلٹ کے واپس بھی آ، پھر غلطی ہوگی، پھر غلط راستے پر جائے گا، لیکن پھر توبہ کر کے واپس آ، تاکہ تیرا خاتمہ واپس آنے پر ہو، دور جانے پر نہ ہو۔ لیکن اس کے برعکس وہ آدمی ہے جو دور گیا، پھر دور گیا، پھر دور گیا، اتنا دور چلا گیا کہ پھر اس کا ایمان بھی خراب ہو گیا۔ گناہ پر مداومت کی وجہ سے اتنا زیادہ دل سخت ہو گیا کہ جس نے پھر انکار کا دروازہ کھول دیا، انکار کی دہلیز پر پہنچا دیا اس کو۔ بعض اوقات ہوتا ہے آدمی غلط کام کرتا ہے، اس غلط کام کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے اس چیز کا۔ شروعات میں ندامت ہوتی ہے کہ میں نے شراب پی، میں نے زنا کیا، میں نے چوری کی، میں نے فلاں کام کیا، شروعات میں ندامت ہوتی ہے، اپنے آپ کو کوستا ہے کتنا غلط ہے، تو غلط کام کیا تو نے۔ لیکن دھیرے دھیرے گناہ کی کثرت کی وجہ سے اور توبہ نہیں کرتا ہے، ایک کے بعد ایک گناہ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اب گناہ اس کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے اور گناہ کی قباحت دل سے نکل جاتی ہے، وہ نارملائز ہو جاتا ہے، وہ گناہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اب وہ دل میں ندامت نہیں رہتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر اب گناہ محبوب ہو جاتا ہے، وہ توبہ کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، اب توبہ سے قباحت ہونے لگتی ہے، گلٹ پہ غصہ آنے لگتا ہے۔ شروعات میں انسان گناہ جب کرتا ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے تو انسان کو گناہ پر شرمندگی ہوتی ہے اور گلٹی فیلنگ ہوتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے گناہ کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ گلٹی فیل ہونے پہ غصہ آتا ہے، کیوں گلٹی، کیا غلط ہے اس میں، اور آدمی بعض اوقات انکار تک پہنچ جاتا ہے، بلکہ اس غلط کام کے غلط ہونے کو غلط بولتا ہے۔ کیا غلط ہے اس میں؟ سود لینے والا آدمی شروعات میں لے رہا ہے، صحیح کر رہا، غلط کر رہا، سود حرام ہے، ہاں عادی ہو گیا، عادی ہونے کے بعد کوئی آدمی بولے سود لینا غلط ہے، مت لو سود، اسلام میں حرام ہے، ربا اسلام میں حرام ہے، کیا غلط ہے؟ پیسہ ہی تو ہے، پیسے کا کیا قصور؟ آدمی تأویلات کے ذریعے سے اس غلط کام کو صحیح بتانا شروع کرتا ہے، کبھی عذر کی وجہ سے اور کبھی عذر نہیں بھی ہوتا ہے، ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کرنا ہی پڑے گا، کبھی ایسا بولتا ہے، اور کبھی ایسا بولتا ہے کہ غلطی کیا ہے اس کے اندر، بھائی کوئی چیز کیوں غلط ہو گئی، میوزک کیوں غلط، کیا اس میں نقصان ہے؟ جب آدمی کو ایک چیز کی عادت ہو جاتی ہے اور پوری اس کی زندگی کا ڈھانچہ کسی چیز پر قائم ہو جاتا ہے، پوری بلڈنگ کو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ قانون ہی کو غلط بولنے لگتا ہے جس سے اس کی خواہشات کی عمارت ٹوٹتی ہو، کیونکہ وہ اتنی اچھی مضبوط بلڈنگ بنا چکا ہے خواہشات کی، اب اس کو توڑ نہیں سکتا ہو، اب وہ اس قانون کو غلط بولتا ہے جس سے خواہشات کی بلڈنگ ٹوٹتی ہے۔ تو وہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے شہوات کا، نفس کا اتنا غلام بن جاتا ہے کہ پھر اللہ کے قانون، اللہ کے حکم ہی کو غلط بولنے لگتا ہے، اسی کا انکار کر دیتا ہے، اور یہ کفر ہے، حد پار کر گیا، ایک دم حد پار کر گیا۔ تو یہ طغیان ہے، یہ سرکشی ہے۔ آپ فرعون کو دیکھیے، یہاں پر بھی طغا کا لفظ آیا، فرعون کے پاس جب بھیجا تو کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، فانه طغى، اسی صورت میں آیا ہے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون کی سرکشی کہاں تک لے گئی اس کو، ربوبیت کا دعویٰ کر دیا،
الوہیت کا دعویٰ کر دیا. ما لکم من الہ غیری، میرے سوا کوئی معبود نہیں تمہارا. انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. بعض اوقات انسان اتنا دور تک چلا جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے آپ ہی کو رب کا مقام دے دیتا ہے. میری مرضی، جو چاہے کروں، میری مرضی. شراب پیوں نہیں پیوں میری مرضی، میرے پیسے سے پی رہا ہوں، تیرا کیا ہے؟ ہاں میں جاؤں گا زنا کاری کروں گا، میری مرضی. دونوں راضی ہیں تو تم کو کیا کرنا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنا زیادہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے کہ ٹوکنے والے کو بھی غلط بتا دیتا ہے اور وہ صحیح بولتا ہے. میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، مجھے اچھا لگتا ہے میں کروں گا. یہ سارے جملے کفریہ جملے ہیں. انسان ہی کہے بھائی میں کیوں، یہ غلط ہے بھائی، نہیں کرنا ہے. بھائی مجھے اچھا لگتا ہے، بھائی کیا بولنا ہے تمہارا؟ حرام ہے، میرے لیے نہیں ہے، میں جو میں چاہوں گا کروں گا. تم روکنے والے کون ہوتے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو. بعض اوقات انسان خواہشات کا غلام اتنا ہو جاتا ہے کہ ہوش نہیں رہتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، بلکہ بعض اوقات سوچا سمجھا بولتا ہے. وہ فلسفہ بنا لیتا ہے اپنا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے. گناہوں کی کثرت کفر تک لے جاتی ہے. گناہ خود کفر نہیں ہے، شراب پینا کفر نہیں ہے، چوری کرنا کفر نہیں ہے، زنا کرنا کفر نہیں ہے، اسلام سے باہر کرنے والا کفر نہیں ہے، اگرچہ کفر والا عمل ہے، یہ کبائر میں سے ہے. لیکن ان کا لگاتار گناہوں میں پڑے رہنا انسان کا بعض اوقات دل کو اتنا بے حس کر دیتا ہے کہ زبان کفریہ کلمات بولنے لگ جاتی ہے. آدمی گناہ کا اتنا زیادہ شیدائی ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں رہتا ہے. اس کے لیے وہ اللہ کے حکم کو غلط بولنے کے لیے، اللہ کے حکم کو انکار کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا. اور دیکھنے میں آتا ہے کتنے پڑھے لکھے لوگوں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے جو عادی ہو چکے ہوتے ہیں اس لائف سٹائل کے جو غلط ہے. منع کرو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جو حدیں پار کر گیا، سرکشی اختیار کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو جس نے ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. امام القرطبی کہتے ہیں اَيْ تَجَاوَزَ الْحَدَّ فِي الْعِصْيَانِ، گناہوں میں حدیں پار کر گیا. وَهِيَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ كَافِرٍ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. کہتے کہ یہ آیت عام ہے اور اس میں ہر وہ کافر آ جاتا ہے اس کی زد میں، اس آیت کے ضمن میں، جس نے دنیا کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں. بھئی جو بھی ہے یہیں کر لو، موج مستی یہیں اڑا لو، جو بھی مزے اڑانا یہیں اڑا لو، کون دیکھا مرنے کے بعد کیا ہوگا. بعض اوقات انسان خواہشات کا اتنا غلام ہو جاتا ہے کہ اپنے فیوچر کا رسک مول لیتا ہے، اور یہ انسان کی کمزوری ہے. انسان کی کمزوری ہے. دو بڑی کمزوریاں انسان کی ہیں، ایک ذات اور دوسرے لذات. یاد رہے گا، ایک اپنی ذات کو سب پہ ترجیح دیتا ہے، میں. اور ابلیس کا پرابلم بھی یہی تھا، انا خیر منہ. انا انسان کی ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے اوپر رکھتا ہے. مجھے پسند ہے، مجھے پسند نہیں ہے، میری چوائس، میرے دل میں بات آئی ہے، مجھے ایسا کرنا ہے، میں. بعض اوقات میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو ایسا مقام دے دیتا ہے کہ پھر میں جو سوچتا ہوں وہ صحیح ہوتا ہے، میں جو کرتا ہوں وہ صحیح ہوتا ہے، میری پسند ہی صحیح ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے اس لیے یہ صحیح ہے. وہ اپنے آپ کو اتنا اونچا مقام دیتا ہے کہ پھر بندگی کی حدود سے نکل کر وہ ربوبیت کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے. وہ شارع کا مقام لے لیتا ہے، حلال و حرام میں اپنے فیصلے کرنے لگ جاتا ہے. مجھے پسند ہے، میرے لیے غلط نہیں ہے. تابع ہونا چاہیے تھا اس کو کہ اللہ نے منع کیا نہ رکنے کا، اللہ نے اجازت دی تو آگے بڑھنے کا، اللہ کا حکم ہے پورا کرنا، اللہ نے منع کیا رک جانا.
تیری چاہت نہیں، تیرے رب کی چاہت. تو مالک نہیں ہے، تو غلام ہے. وہ اپنی غلامی بھول جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے فرعون کو بھی موسیٰ علیہ السلام نے غلامی یاد دلائی. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کرتا ہوں تاکہ تو ڈرنے والوں میں شامل. ذرا ڈر، تیرے اوپر بھی کوئی ہے. تو ہے بادشاہ، اتنا بڑا نہیں ہے، تو اتنا بڑا نہیں ہے، تیرے سے بڑا بھی کوئی ہے. ہم تیرے رب کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں. اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، رسول رب العالمین ہے، یہ رب العالمین کے رسول ہے. تو مالک ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ ہے، تیری اپنی ایک حکومت ہے. ایک ایسا ہے جو رب العالمین ہے. تو آدمی یہ بھول جاتا ہے. تو فرعون کا بھی یہی حال تھا. اللہ نے آگے بڑھ کے وہی بات کہی ہے کہ اگر اس طرح کی سرکشی کسی میں آ جائے جو اپنے آپ کو ہی سب سمجھنے لگے، اپنی چاہت ہی کو اصل بنا لے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اور دوسری چیز کیا ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ایک ذات کا مسئلہ ہے، میری پسند، میری چاہت، میری عقل، میرا، میں بولا، میں سوچا، میں کو چھوٹا بنانا بہت مشکل ہے. اور دوسرا لذات، یہ چاہیے، وہ چاہیے. پھر انسان فیوچر کو برباد کر دیتا ہے پریزنٹ کی لذت کی وجہ سے. مستقبل کے مقصد کے لیے حال کی لذت کو چھوڑنا کامیابی کا راستہ ہے. کہ بھئی میرا ایک گول ہے، مجھے منزل پہ پہنچنا ہے اور جلدی پہنچنا ہے. میں گارڈن میں ٹہل نہیں سکتا. گارڈن بہت خوبصورت ہے، تتلیاں ہیں، ہاں، چہچہاتی چڑیا ہے یہاں پر، ہوا ہے یہاں پر، پھل ہے یہاں پر، ہاں، لیکن مجھے پہنچنا ہے. میرے پاس وقت کم ہے، مجھے منزل پہ پہنچنا ہے. منزل پہ پہنچنے کا احساس انسان کو گارڈن میں ٹہلنے سے روکتا ہے. انسان، آپ دیکھیں، آپ جا رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کسی کو ایمرجنسی ہے اور اس کے لیے آپ کو باہر سے گاڑی لے کر آنا ہے کہ ان کو لے جائیں دواخانے کے لیے. آپ کو راستے میں کوئی اگر دوست ملے، سلام دعا کرے اور کیسے، کیا رکیں گے آپ؟ یا کوئی آپ کی پسند کی مٹھائی آپ کو دکھائی دے، آپ رکیں گے اس کے کھانے کے لیے؟ کوئی فری میں بھی دے تو آپ نہیں رکیں گے، بھائی بعد میں، ابھی بہت ایمرجنسی ہے. تو انسان جس کے دل سے آخرت کی فکر چمٹی ہوئی ہو، وہ دنیا کی لذتوں میں وقت برباد نہیں کرتا ہے، خصوصاً اپنے مقصد کو برباد کرنے والی لذتوں میں. ایسی لذتیں جو اس کو آخرت میں ناکام کراتی ہوں، منزل سے دور کراتی ہوں، پہنچنے میں دیری کراتی ہوں، ایسی لذتوں میں وہ کبھی مشغول نہیں ہوتا. یہ دو پرابلم انسان کے ہیں. ایک، وہ اپنی ذات کا بت توڑ نہیں پاتا، اپنی منمانی کو چھوڑ نہیں پاتا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لذتوں کے جال سے نکل نہیں پاتا. وہ ایسی چیز سے کوئی بھی ہاتھ پکڑ کے اس کو لے جائے، چلا جا رہا ہوں. ہاں، یہ جتنی لذتیں ہیں ہم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. اللہ نے بنایا اس کو ایسا. مال، دولت، شہرت، عہدہ، عورت، دنیا کی زیب و زینت، کھانے پینے، یہاں کی ساری چیزیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں، مال اور یہ اور وہ سب کچھ، لائٹنگ، انجوائمنٹ، گارڈنز، پکنکس، یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. انسان ان کے کھینچنے کے باوجود اپنے آپ کو ان سے چھڑا کے اللہ کی طرف بڑھے، آخرت کی طرف بڑھے. یہ گھٹیا لذتیں نہیں، مجھ کو اعلیٰ لذتیں چاہیے. ان میں بھی میں اتنا ہی لوں گا جتنا اللہ نے اجازت دی ہے، اور جس کی اجازت دی ہے اس میں بھی اتنا جتنا وہ مجھ کو غافل نہ کرے. بعض اوقات حلال بھی بہت ہو جائے تو ملال ہو جاتا ہے. بعض اوقات حلال لذتوں میں زیادہ مشغولیت بھی آدمی کے دل کو کمزور کر دیتی ہیں، انہی میں جوڑ کے رکھتی ہیں. تو دو چیزیں کمزوریاں ہیں، ایک اپنی ذات اور دوسرے لذات.
اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی اختیار کی، نہیں مانتا میں اور حدیں پار کر دی، میرے دل میں جو آئے گا کروں گا، میں جو صحیح سمجھتا کروں گا، ایسا اگر ہوا، سرکشی کی اس نے، اللہ کی حدود میں رہنے کو قبول نہیں کیا، بندگی کو قبول نہیں کیا. انسان کا کمال بندگی میں ہے، اللہ کو اس سے مطلوب کیا. اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، وَالطُّغْيَانُ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ. طغیان کا مطلب کیا ہے؟ طغا کا لفظ جو آیا ہے، کہتے ہیں مجاوزۃ الحد، حد پار کرنے کو بولتے ہیں. تیری ایک باؤنڈری ہے، اس کے باہر نہیں جانا، تو دائرہ ہے تیرا. کہتے وحد الانسان مذکور فی قولہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کی حد اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہے. ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کہتے ہیں فمن جاوز حدہ ولم یعبد اللہ فہذا هو الطاغی. جس نے اپنی حد پار کی اور اللہ کی بندگی اختیار نہیں کی، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں بنایا، اللہ کی عبادت گزاری کا طریقہ اپنایا نہیں، اللہ کا بندہ بن کے نہیں جیا، اس نے حد پار کر دی، فہذا هو الطاغی، یہ طاغی ہے، یہ سرکش ہے. لأنہ تجاوز الحد، اس لیے کہ اس نے حد پار کر دی. اپنے آپ کو بندگی کی حد میں رکھ، رب بننے کی کوشش مت کر. رب وہ ہے جو تم کو زندگی کا طریقہ دیتا ہے. ان علینا للہدی، ہدایت دینا، رہنمائی دینا، کیسا جینا ہے دنیا میں ہمارا کام ہے، ہمارے ذمے. تو ہدایت کون دیتا ہے؟ احکام کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. کیسے جینا، کیا صحیح کیا غلط، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کرنے کا کام کیسے کرنا، یہ کون بتاتا ہے؟ یہ اللہ بتاتا ہے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو، اور ان کے ذریعے ہم کو معلوم ہوتا ہے. شرع لکم من الدین، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے دین کو مشروع کیا ہے. دین کس نے دیا؟ اللہ نے. نبیوں کو تو معلوم نہیں ہوتا ہے، اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ کو معلوم نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. یہ اللہ نے آپ کو بتایا، اللہ نے آپ کو بتایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو اللہ نے وہ علم دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا، آپ کو وہ بتایا جو آپ کو نہیں معلوم تھا، نبیوں کو نہیں معلوم تھا. اسی لیے پہلی رات میں جب جبریل آئے تو کیا کہا؟ مَا أَنَا بِقَارِئ، پڑھا ہوا نہیں ہوں میں. نہیں معلوم تھا کہ نبی بننے والے، رسول بننے والے، کچھ بھی معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دین دیتا ہے، نبیوں کے ذریعے ہم کو ملتا ہے. وہ کام ہم نہیں کر سکتے. ایک آدمی جو یہ کر رہا ہے، میں میری جینے کا طریقہ خود بناؤں گا، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میں اپنی عقل سے طے کروں گا. یہی پڑھے لکھی بیماری ہے نا، کہ ہم اپنے طور پر طے کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. دس از مائی لائف. انگلش بولنے سے صحیح ہو جاتا سب. ہاں ہاں، نئے دور کی بیماری یہ ہے کہ ہم طے کریں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کیونکہ ہم کو عقل ملی ہے، اور عقل کے ساتھ ہائر ایجوکیشن ہم کو ملا ہے. اور آپ دیکھیے سارا ایجوکیشن، ساری عقل کہاں پہنچا دی؟ پریشان سماج. آدمی سے نکاح کر رہا، عورت سے نکاح کر رہی. روکنے والوں کے پاس عقل ہی نہیں ہے کہ کیسا روکنا ہے ان کو، کیسا منع کرنا، کیسے بولنا یہ غلط ہے. نہیں بول سکتے. صرف عقل کے اوپر اگر مدار ہوگا تو یہ حال ہوگا. پھر خودکشی کرنے والے کو آپ نہیں روک سکتے. وہ بولے میری زندگی بھائی، میرے کو نہیں رکھنا ہے، بند کرنا ہے، میرا موبائل توڑنا ہے تو میری زندگی بھی توڑنا ہے مجھ کو. روکیں گے کیسا آپ اس کو؟ اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، اللہ نے منع کیا ہے، ہمارے پاس آسان جواب ہے اس کا. ابارشن کو آپ کیسے روک پاؤ گے؟ میری مرضی، بچہ میرا، میں اس کو جینے دوں نہیں دوں، پیٹ میں ہو، میرے لیے میں نہیں چاہتی میں بچہ رکھوں. کیا کریں گے آپ؟ مریض ہے، مرنا چاہ رہا ہے، مجھ کو مرنا ہے، مجھ کو تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، مار ڈالو ڈاکٹر صاحب مجھ کو دے دو انجیکشن ایک. مجھ کو منع نہیں کر سکتے آپ. کیا کر سکتے آپ اس میں بتائیے؟
کتنی ساری چیزیں ہیں، صرف عقل کے آپ سامنے رکھو گے، عقل کے حساب سے اس میں غلطی نہیں دکھائی دیتی ہے، لیکن انسان کی فطرت بولتی غلط ہے، یہ ٹیکنیکلی روک نہیں پائیں گے آپ اس کو کیسا۔ اللہ نے جو دین دیا ہے، اللہ بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے انسان کا اچھا کس میں ہے برا کس میں ہے، اللہ جانتا ہے۔ اگر اس حد کو توڑ دے، میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ طغا میں کیا ہوتا ہے، انسان اپنی حدیں بھول جائے۔ اس کی حد یہ ہے کہ اللہ جو بتائے وہ صحیح، اس کو مان کے چلے۔ حد پار کرنا یہ ہے کہ اللہ کا کام وہ کرنے لگے، میں طے کروں گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور پھر عملی زندگی میں بھی حدیں پار کر جائے، نہ صرف اعتقاد اور فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے بھی ظلم و زیادتی کرے لوگوں پر، ان کا مال چھینے، ان کی جانوں کو نقصان پہنچائے، ان کی عزتیں پامال کرے، حدیں پار کر گیا۔ اللہ کے بارے میں بکنے لگے، رسول کے بارے میں بدزبانی کرے، اللہ کے دین کے بارے میں غلط بیانی کرنے لگ جائے، حدیں پار کرنے لگے، اپنی حدیں بھول جائے، آخرت کا انکار کر دے۔ ایسا اگر آدمی ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے حد پار کر دی، سرکشی کی، اور مزید کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی دکھائی دیتی ہے، آخرت کی زندگی چھپی ہوئی ہے، آخرت کی زندگی چھپی ہوئی ہے، سامنے نہیں ہے۔ تو انسان اسی کو ترجیح دے، اسی کی رونق اور اسی کی لذتوں کے پیچھے دوڑ کے اپنی زندگی کی ساری صلاحیتیں ختم کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد آخرت میں جنت کے لیے کوشش کرنا، جنت میں اللہ کے قرب اور دیدار کے لیے کوشش کرنا نہیں۔ کون دیکھا کیا ہے، کون دیکھا جنت ہے کہ نہیں ہے، کون دیکھا آخرت ہے کہ نہیں ہے، کون دیکھا مرنے کے بعد زندگی ہے کہ نہیں ہے۔ آدمی اس کا انکار کرتے یا اس میں شک کرے یا اس کے بارے میں تساہل کرے، سامنے یہی ہے، اسی میں لگا رہے، اگرچہ مانتا ہے دل کے کونے میں ہے آخرت، لیکن بس وہ اس جملے کی حد تک ہے کہ ہاں آخرت ہے، اس کی زندگی میں اس کا اثر دکھائی نہیں دیتا ہے کچھ۔ اس کی دوڑ تو پوری دنیا کے لیے ہے، اس کی دوڑ پوری دنیا کے لیے ہے، آخرت بس جملے کی حد تک اس نے مان رکھی، ہاں آخرت ہے۔ ایسا اگر آدمی ہے تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ جو جنت کے لیے نہ جیے، وہ مرنے کے بعد جنت کا حقدار کیسے بن سکتا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول ابن جدعان ان کے رشتے میں تھا، خاندان میں ایک فرد تھا ابن جدعان، کہا کہ وہ جاہلیت کے زمانے میں غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، رشتے ناطے جوڑتا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا۔ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ، کیا اس کو ان کاموں کا فائدہ ہوگا آخرت میں، یعنی اس کے بدلے آخرت میں اللہ اس کو جنت دے گا، انعام دے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، ان نیک کاموں کا اس کو آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، ایک دن بھی اس کی زبان سے بات نہیں نکلی، اے میرے رب قیامت کے دن میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ یعنی اس کا مقصود آخرت تھا ہی نہیں، اس نے آخرت کے لیے نہیں کیا، تو آخرت میں اس کو انعام کیوں ملے؟ جو آدمی آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے، آخرت کے لیے نیکیاں کر رہا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے جی رہا ہے، اس کا ہر قدم آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے، دوڑ دھوپ اس کی پوری آخرت کے لیے ہے، ایسے آدمی کو آخرت میں ملے گا۔ جس کا کام آخرت کے لیے نہیں ہے، وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے، ایسے آدمی کو آخرت میں کیوں ملے گا؟ زبردستی نہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا 3 کام بتائے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہو, جس کی چاہت آخرت کی کامیابی ہو, وہ جو کام کر رہا ہے, جی رہا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, 2 وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, اور آخرت کے لیے آخرت کی کوشش کرے, منمانی نہیں, وہ کوشش جو آخرت میں کامیاب کراتی ہے. وَهُوَ مُؤْمِن, اور وہ ایمان والا بھی ہو. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, ایسے لوگوں کی کوشش آخرت میں کامیاب ہوگی, مقبول ہوگی. تو آخرت کا ارادہ کرنا ضروری ہے. ہم اپنے بارے میں سوچیں, رات دن میں ہم آخرت کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں. ہماری زندگی کی کوششوں میں سے کتنی کوششیں ہیں جو آخرت میں کامیابی کے لیے ہیں. ہم دنیا کا نیند میں سے اٹھتے ہی ہم لوگ صبح سے شام تک لگے ہوئے, بھائی ہاں کمانا ہے, اپنے کو کمانا ہے اور جمانا ہے, کمانا ہے, جمانا ہے اور جانا ہے. کتنے لوگ کمائیں, جمائیں اور گئے, لوگوں نے ان کو دفنائے, پیچھے چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے اس لیے جمع کیا تھا کہ اس کو انجوائے کریں گے, لیکن انجوائے کرنے کا ٹائم آنے سے پہلے ہی نکل گئے. اور جتنا کمائے اتنا سب کو انجوائے کر پاتا کہ آدمی لسٹ بنائیے آپ ایسے لوگوں کی کہ اس نے اتنا کمایا اور ٹوٹل انجوائے کیا. کتنے لوگ ایسے ملیں گے آپ بتائیے؟ شاید ہی کوئی ملے گا ایسے. زیادہ جمایا, بہت جمایا اس نے, لیکن اتنا کھاتا تھا اور ایک ٹائم پہ ایک ہی ڈریس پہن سکتا تھا, سوتا تھا اتنی جگہ میں جتنی قبر اس کی بنی ہے. کیا انسان کی ضرورت کتنی ہے اور اس کی چاہت کتنی ہے. چاہت ایسی ہے, ضرورت ایسی ہے. اور جتنا انسان جمع کرنے کے لیے محنت کرتا ہے جمع لیتا ہے, اللہ تعالیٰ دے تو مل بھی جاتا اس کو, لے. لیکن کیا جتنا جمایا اس نے پورے کو انجوائے کر پاتا؟ نہیں, چھوڑ کے چلا جاتا. جس کو چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے پوری لائف آدمی ڈیووٹ کر دیتا ہے, اور جو جا کے بھگتنا ہے یا پانا ہے اس کے لیے کوشش نہیں. اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ آخرت کے لیے تو نے کتنا کیا اور دنیا کے لیے تو نے کتنا کیا, جبکہ تجھ کو یقین ہے. آپ پوری اسٹیٹسٹکس دیکھ لو, اپنے گاؤں میں دیکھ لو, شہر میں دیکھ لو, بستی میں دیکھ لو, خاندان میں دیکھ لو, کتنا انکم تھا, اتنا چھوڑ کے گیا اتنا. اس لیے جائیداد پیچھے رہی تھی. لڑتے کیوں لوگ اب بعد میں, بیٹے بیٹیاں لڑتے کیوں؟ اس لیے کہ جائیداد چھوڑ کے گیا ہے, گھر چھوڑ کے گیا, دکان چھوڑ کے گیا, بینک بیلنس چھوڑ کے گیا, زیورات چھوڑ کے گئی. ہاں, یہ سب چھوڑ کے جاتے ہیں. کیا پوری طرح سے انجوائے کر پاتے اس کو؟ نہیں. جس کو پورا انجوائے نہیں کرنا ہے اس کے لیے پوری انجوائمنٹ اپنی داؤں پہ لگا رہے آخرت کی, پوری زندگی اس کے لیے کھپانا. ٹھیک ہے, اس کے لیے کوشش کرنا غلط نہیں ہے, کرنا چاہیے. دیوانوں کی طرح, پاگلوں کی طرح کہ آخرت پوری برباد کر کے کہ آخرت کے لیے کچھ بھی نہ ہو اور سب دنیا کے لیے ہو. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ایک آدمی آخرت کے لیے کچھ نہ کرے, اس کو ٹالتا رہے ٹالتا رہے ٹالتا رہے یہاں تک کہ ملک الموت آئے اور نہ ٹالے اس کو. ملک الموت ٹالتا نہیں, تھوڑے کام باقی ہیں, تھوڑا سا مجھ کو سیٹ کرنا ہے, مجھ کو آخرت کے لیے بھی کوشش کرنی ہے, وقت ہو گیا, وقت ہو گیا, اب جانا ہے. گھر والوں سے ایک بار مل لیتا ہوں, کچھ نصیحت کر لیتا ہوں, میرے دعا کرو. ہاں نہیں, ٹائم ہو گیا تمہارا, ٹائم ہو گیا تو وہ آگے بھی نہیں جا سکتا, پیچھے بھی نہیں جا سکتا. پھر اتنا سب تو نے کیا, چھوڑ کے جا رہا. ارے اتنا سب کچھ تو نے کیا اور سب چھوڑ کے جا رہا. تو جسٹ سوچیے, کتنے کروڑ جمع کیا, کتنے لاکھ جمع کیا, کتنے ہزار جمع کیا, کتنے گھر, دکان, زیورات, پیسے, سب کچھ, گاڑی موٹر, سب کچھ, لیکن نہیں جا رہا ساتھ میں, سب چھوڑ کے جا رہا ہے. یہاں پہ
پھر تو نے پوری زندگی ایسی چیز کے لیے لگائی جس کو چھوڑ کے جانا تھا. کتنا عقل مند تاجر ہے تو. ہاں ماشاء اللہ, بیوقوف ہے تو نے پوری زندگی ایسی چیزوں کے لیے لگائی جس کو چھوڑ کے جانا تھا. یہ کون سی عقل مندی ہے, یہ کون سی عقل مندی. لیکن آدمی دیکھتا ہے دوسروں کو مرتا ہوا دیکھتا ہے, چھوڑ کے جاتا ہوا دیکھتا ہے, لیکن کبھی سبق نہیں لیتا ہے کہ بھائی چھوڑ کے جانے والی چیزوں کے لیے زندگی برباد نہیں کی جاتی ہے. جہاں جانا ہے اس کے لیے کچھ جمانے کے لیے بھی تو وقت نکالنا چاہیے. بہت مان لیا 50-50 تو کر, آدھا اس کے لیے آدھا اس کے لیے تو کر. تیرے 24 گھنٹے میں سے کتنا دے رہا ہوں اس کے لیے, تو آخرت کے لیے کتنا دے رہا اور دنیا کے لیے کتنا دے رہا ہے. ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ میں اس آیت کی زد میں کہاں ہوں. وآثر الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کو پرائرٹائز کیا. میری پرائرٹی کیا ہے, آخرت ہے دنیا. الفاظ میں آدمی جواب دے دے گا, ہاں فارم بھرتے وقت میں بول دے گا آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں, دنیا کو یا آخرت کو. ٹک کیجئے آخرت کو, نیک آدمی ہوں میں بہت. فارم بھرنے میں آپ بھر دو گے. اللہ کے ہاں جو لکھا ہوا آپ کا یہ کس میں ہے, اس کی ایکٹیویٹیز کدھر زیادہ ہیں. آپ کی ایکٹیویٹی بتاتی ہے آپ کی انٹینشن اور آپ کی چاہت کیا ہے. آپ کے اوقات دنیا کے لیے دوڑنے میں لگ رہے ہیں یا آخرت کی دوڑ میں, آپ کس دوڑ میں ہو. آپ سوچو. ہر آدمی اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے کہ میری کوششیں آخرت کے لیے زیادہ ہیں یا دنیا کے لیے. اسلام میں دنیا کے لیے دوڑنا منع نہیں ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اپنا دنیا کا حصہ بھول مت, دنیا کی رسپانسبلٹیز بھول مت. دنیا میں جو اللہ نے رکھا ہے وہ حرام نہیں تیرے لیے, حلال ہے تیرے لیے. لیکن اس حلال میں اتنا مشغول نہ ہو کہ آخرت کو برباد کر دے. آج میں اتنا مت کھو جا کہ کل کے بارے میں سوچا ہی نہیں کچھ. کوئی آدمی ہے 50,000 اس کی تنخواہ ہے, ایک مہینے بعد اس کو تنخواہ ملتی ہے. جیسی تنخواہ ملی, جس دن تنخواہ ملی اس نے بہت بڑی دعوت رکھا اور 50,000 ختم کر دیا. لوگ کیا بولیں گے اس کو؟ بیوقوف آدمی ہے. کیوں بیوقوف ہے بھائی, کیوں بیوقوف ہے؟ وہ کھایا نا اس نے, سب کچھ کھلایا, سب کو انجوائے کیا اس نے, بولے کہ باقی 29 دن کا کیا, تو ایک دن میں پورا ختم کر دیا. اب اگلی تنخواہ ایک مہینے بعد آنے والی ہے, پورا مہینہ کیسا گزارے گا؟ تو نے ایک دن میں سب ختم کر دیا. تو نے ایک دن میں سب ختم کر دیا, بچی ہوئی زندگی کا کیا؟ تو نے دنیا میں سب کچھ کھا پی کے ختم کر دیا, آخرت کے لیے کچھ بھیجا نہیں. اس بچی ہوئی زندگی کا کیا؟ اس لائف کے لیے کیا ہے تیرے پاس؟ مہینے کا سمجھ میں آتا ہے, ہمیشہ کی زندگی کا نہیں سمجھ میں آتا. آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے, اس کی تیاری تو نے کیا کی ہے, اس کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. جبکہ اللہ فرما رہا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ, ہر ایک دیکھ لے تم میں سے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے. اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ کو خوب خبر ہے تم جو کچھ کرتے ہو اس کی. دیکھو تم آگے کیا بھیج رہے ہو. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جب کنگال ہوگا تو جہنم ہی میں جائے گا بھائی. جب کچھ نہیں ہوگا انٹری نہیں ملے گی. جنت میں جانے کے لیے جنت کا استحقاق ضروری ہے. آپ کے پاس اگر انٹری کے لیے کچھ نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, اعمال صالحہ نہیں ہے, کیسے ملے گی جنت میں انٹری؟ لہٰذا یہاں پر اللہ نے بہت سختی سے بات کہی کہ جو کوئی سرکشی کی زندگی جیا اور اس نے دنیا ہی کو آخرت پر ترجیح دی, ایسا آدمی ناکام و نامراد ہوگا, ایسا آدمی جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا. اے لوگو, تمہاری سرکشی کا نقصان, اس کا وبال تمہیں پر ہے.
دنیا کی زیب و زینت، یہاں کی نعمتیں بس دنیا کی متاع ہیں. ثم الینا مرجعکم، لیکن پھر پلٹ کے تم کو ہمارے پاس آنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تم کو بتائیں گے تم کیا کرتے رہے. تم کیا بتاؤ گے؟ ہم بتائیں گے تم کو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے فرشتے سب لکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہیں. تم بھول جاؤ گے، ہم یاد رکھیں گے. ہم بھول جائیں گے ہم نے 5 دن پہلے کیا کھایا اور کس سے ملے اور کیا کیا، ہم کو یاد ہے کیا؟ لیکن اللہ کے پاس سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھنے والے، شرف والے، شریف کریم فرشتے دائیں بائیں برابر لکھتے ہیں. تم جو کچھ کرتے ہو وہ لکھتے ہیں، بلکہ تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالتا ہے لیکن فرشتہ اس کے لیے لکھنے والا موجود ہے. بتائیے، الفاظ، افعال سب لکھے جا رہے ہیں. ہم بھول جائیں گے، اللہ کو یاد رہے گا. اللہ بھولتا نہیں. وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے شمار کر کے رکھا ان کے سارے اعمال کو، وہ بھول گئے. اللہ فرماتا ہے اللہ نے لکھ کے رکھا، اللہ نے محفوظ رکھا اس کو. جو کچھ انہوں نے کیا، ان کی کرتوت، یہ بھول گئے لیکن اللہ نے اس کو یاد رکھا، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا. اللہ نہیں بھولتا ہے. اپنی زندگی کو ہم صحیح کریں. اور سب سے بڑا دشمن ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹالتے ہیں، ہم نہیں بولتے. بڑا پرابلم ہمارا کیا ہے؟ ہم ہی نہیں بولتے نہیں، مجھ کو نہیں سدھرنا ہے، مجھ کو تیاری نہیں کرنا ہے، مجھ کو بننا نہیں ہے. نہیں بولتے ہم لوگ ایسا، سوچتے بھی نہیں ایسا، بلکہ ہم چاہتے ہیں ہاں ہم کو بننا ہے، ہم کو جنت میں جانا ہے، ہم کو کوشش کرنا ہے. لیکن آگے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ انکار کا نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو تسویف جس کو کہتے ہیں، پوسٹ پون کرنا، آگے ڈھکیلنا اس کو. آگے ہاں انشاءاللہ آگے کریں گے، ایک دن آئے گا میں نیک بنوں گا، ایک دن آئے گا میں نمازی بنوں گا، ایک دن آئے گا میں تقوی والا بنوں گا، ایک دن آئے گا میں اللہ کی فرما برداری کروں گا، میں سیٹ کر رہا ہوں، سب صحیح ہو گیا نا، میں صحیح بن جاؤں گا. اور نہیں ہو پاتا. یہ ٹالنا ہی تو اس بات کی علامت ہے کہ تیری پرائیورٹی وہ نہیں ہے. بتائیے، جو آپ کی پرائیورٹی ہو اس کو آپ ٹالتے ہیں؟ جو آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ اس کو آگے رکھتے ہیں، کم امپورٹنٹ کو کیا کرتے ہیں آپ؟ آگے. تو یہ خود علامت اس بات کی ہے کہ نیک بننا، آخرت کی تیاری کرنا، تقوی شعار بننا، اللہ کے دین پر چلنا آپ کی پرائیورٹی نہیں ہے. اگر ہوتی تو ٹالتے نہیں، اگر ہوتی تو ٹالتے نہیں. اگر ہڈی فریکچر ہو جائے ٹالے گا؟ سوچئے، گر گیا سیڑھیوں پہ سے اور ہڈی ٹوٹ گئی، دیکھیں گے بعد میں، کرتا نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سیریس معاملہ ہے. جس کو آدمی سیریس سمجھتا ہے اس کو ٹالتا نہیں ہے. لیکن چھوٹی موٹی چیزیں جائیں گے، دیکھیں گے ڈاکٹر کے پاس، آرام سے ٹائم سے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کو سیریس نہیں سمجھتا ہے. بے دینی کو جو آدمی سیریس نہیں سمجھتا ہے اس کو ٹالتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا انما بغیکم علی انفسکم. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں غلط زندگی جی رہا ہوں، کسی اور کا نقصان وہ نہیں کر رہا ہے، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اس کا وبال اسی پر آئے گا. دنیا میں بھی آدمی اگر شوگر کا پیشنٹ ہے، شکر کھا رہا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا ہو، بعد میں اس کا وبال اسی پر آنے والا ہے. یہ ہر پیشنٹ سمجھتا ہے. بھائی ٹھیک ہے، دعوت ہے، تمہاری خوشی اپنی جگہ، لیکن کھاؤں گا میں مروں گا. آپ لوگ کھاؤ، میں نہیں کھا سکتا. کیوں؟ ڈاکٹر نے کل ہی منع کیا، بہت سیریس معاملہ ہے تمہارا، مت کھاؤ بولا ہے مجھ کو. نہیں کھا سکتا میں تمہاری خوشی میں شریک ہوں لیکن مٹھائی میں نہیں کھا سکتا میں. کیوں؟ کھاؤں گا نقصان میرا ہے. آدمی شکر کے معاملے میں سمجھتا ہے لیکن گناہوں کے معاملے میں نہیں سمجھتا ایسا. بغیکم علی انفسکم
تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں پر ہے. متاع الحیات الدنیا، اور یہ جو کچھ بھی دنیا میں تمہاری یعنی نعمتیں لذتیں ہیں، یہ دنیا کی تھوڑی سی پونجی ہے بس. جو بھی انجوائمنٹ ہے یہ تھوڑا سا انجوائمنٹ ہے جو دنیا کا ہے. ثم الینا مرجعکم، لیکن بھاگو گے کہاں پہ تم؟ آج تم مسجد سے بھاگ رہے ہو، نماز سے بھاگ رہے ہو، آج تم دینداری سے بھاگ رہے ہو، دینی مجالس سے آج تم بھاگ رہے ہو، تم آج آزاد ہو. لیکن ایک دن فرشتہ آئے گا، تمہاری روح قبض کر لے گا، اس سے بھاگ سکو گے؟ قیامت کا دن آئے گا، سور پھونکا جائے گا، تم کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا، کہیں بھاگ سکو گے؟ اور اگر کل کو اللہ نے فیصلہ کر دیا جہنم کا، فرشتے پکڑ کے لے جائیں جہنم میں پھینکیں، بھاگ سکو گے؟ آج بھاگ رہے ہو، آج اختیار تمہارے پاس ہے، دین سے دور بھاگ رہے ہو، آج تمہارے پاس آزادی ہے، لیکن موت آتی وہ ساری آزادی ختم ہونے والی ہے. اگر آج تم نے اپنی آزادی کو صحیح استعمال کیا، کل اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے تم کو آزاد کر دے گا، قید نہیں کرے گا. اگر آج تم بھاگیں اور آزادی کا راستہ تم نے اپنایا، اللہ کے دین سے آزادی، تو کل کو تم ہمیشہ کی قید میں ڈال دیے جاؤ گے. تمہاری مرضی. چھوٹی قید بڑی آزادی، یا چھوٹی آزادی بڑی قید، تمہاری چوائس. 4 دن کی زندگی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں میں قید کر لو، اللہ تم کو جنت میں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے گا. پھر باغوں میں ٹہلو گے آزادی کے ساتھ. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کی جو چاہت ہوگی ان کو ملے گا، اور ہمارے پاس اور زیادہ ہے. اللہ کا دیدار، نعمتوں کی کثرت. لیکن آج تم نے اگر منمانی کی اور آزادی کو اپنایا، کل قید خانے میں جانا پڑے گا. تمہاری مرضی، تمہاری مرضی. ہم کس کو چن رہے ہیں؟ انسان کی عقل اور اس کی ذہانت، اس کی انٹیلیجنس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ کیا چنتا ہے. انسان کی عقل اس کے انتخاب سے، ترجیحات سے معلوم ہوتی ہے. انسان کی عقل اس کی ترجیحات سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ کس چیز کو پرائرٹائز کرتا ہے. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ کتنا عقل مند ہے وہ. اس کے انتخاب سے معلوم پڑتا ہے کہ اس کی سوچ، اس کی عقل کا منتہا کیا ہے. آخرت کو چننے والے سے زیادہ کوئی عقل مند ہو سکتا نہیں. جو آدمی دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے، ایسا آدمی زیادہ عقل مند ہے، زیادہ عقل مند ہے. تو کہا کہ ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن لوگوں سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جن و انس، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے ہی درمیان سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور اس دن کے ملنے ملاقات کے بارے میں تم کو ڈراتے. کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے کہ جنہوں نے تم کو میری آیتیں پڑھ کے سنائی اور قیامت کے دن سے ڈرایا؟ کیا تمہارے پاس نہیں آیا کوئی ڈرانے والا؟ جہنمی کیا کہیں گے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، کہیں گے کہ ہاں ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں، آئے لیکن ہم نے مانا نہیں. وغرتہم الحیات الدنیا، اللہ فرماتا ہے وجہ کیا تھی ان کی؟ کہا کہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا. انہوں نے دیکھا ہم لوگ آزاد ہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی جنت جہنم دکھائی نہیں دیتی ہیں، اللہ دکھائی نہیں دیتا، فرشتے دکھتے نہیں ہیں، قبر میں کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور لذتیں اتنی ساری. دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. وغرتہم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. وشہدوا علی انفسہم، اور انہوں نے خود اپنے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہم کانوا کافرین، کہ خود کافر تھے. قیامت کے دن یہ لوگ خود گواہی دیں گے کہ ہم کافر تھے، ہم نے نہیں مانے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، آخرت کا انکار کیا،
اور جہنمی بن گئے۔ دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالتی ہے اور اتنا زیادہ آدمی لذتوں میں کھو جاتا ہے کہ پھر کفر تک چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مال و دولت کے لیے اپنے دین و ایمان کو بیچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں کہا کہ ایسا وقت آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کی تھوڑی سی متاع کے بدلے اپنے دین کو فروخت کر دے گا، دنیا کی تھوڑی سی لذت کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا، مال کے لیے، عہدے کے لیے، کسی اور چیز کے لیے، کوئی لڑکی کے لیے اور کوئی لڑکے کے لیے اپنے دین کو چھوڑ دے گا۔ ایسا وقت آئے گا تو دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے، آخرت سے غافل کرتی ہے۔ اس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہماری ضرورت ہے دنیا، اس میں لگیں اتنا ہی جتنا ضرورت ہے۔ مالدار بننا منع نہیں ہے، دنیا میں بڑا بزنس کرنا منع نہیں ہے، لیکن آدمی اتنا اس میں کھو جائے کہ آخرت کو بھول جائے، اپنے مالک کو بھول جائے، یہ ناکامی ہے، یہ ناکامی ہے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے آدمی آخرت کے لیے بھی تیاری کرے اور اپنے رب کو پہچان کے رب کی بندگی اختیار کرے، یہ بہت کامیاب انسان ہے، یہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے نبی اس شخص سے اعراض کرو، اوائڈ کرو اس کو، جو فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى جس نے منہ پھیر لیا، حق کا انکار کر کے نکل گیا، عن ذکرنا کس سے منہ پھیرا؟ ہماری نصیحت سے، اس کو نصیحت کی گئی، پلٹ کے نکل گیا، نہیں مانتا میں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی سوا اور کوئی چاہت نہیں رکھی، اس کی چاہت سوائے دنیا کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا چاہیے؟ دنیا چاہیے، پیسہ چاہیے، مال و دولت چاہیے، زمین جائیداد چاہیے، عہدہ چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے۔ آپ دیکھیے ایک سیلفی کے لیے لوگ مر رہے ہیں گاڑیوں کے نیچے آ کے۔ شہرت کی بھوگ بھی کتنی بھیانک ہوتی ہے، آپ سوچیے۔ آج آپ موبائل کے دور میں دیکھیں گے شہرت کے لیے آدمی کیا نہیں کر رہا ہے، غلط سے غلط کام کر رہا ہے تاکہ بس نام ہو جائے، فیمس ہو جائے۔ غلط بھی کریں تو چلے گا لیکن کم سے کم فیمس تو ہو جائیں گے۔ شہرت بھی ایک بہت بڑی، وہ بھی ایک سکہ ہے، وہ بھی نوٹ سے بڑھ کے بعض اوقات ہوتا ہے۔ آج آدمی دنیا کے لیے کر رہا ہے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی سوا کوئی اور چیز نہیں چاہیے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی ان کے علم کا حاصل ہے، یہی ان کے علم کی پہنچ ہے، بس دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈانٹا ہے، ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، جو کچھ انہوں نے علم حاصل کیا، پڑھا لکھا، سب کچھ کیا، اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ دنیا چاہیے، بس یہاں تک پہنچے لوگ، آخرت تک نہیں پہنچ پائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا آدمی دنیا 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 ہی کرتا ہو۔ یہ آخرت کا علم ہے جو انسان کو آخرت سے جوڑتا، یہ نبوی علم ہے، دنیا کے پار زندگی کے لیے بھی کوشش کرنے والا بناتا اس کو۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى، تیرا رب خوب جانتا ہے اس کے راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت پانے والا کون ہے۔ تو دنیاوی تعلیم اگر انسان کو دنیا ہی تک محدود رکھ دیتی ہے اور دنیا ہی میں مشغول کر دیتی ہے تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ؟ اس کے ساتھ اگر دین کی تعلیم نہ ہو، اگر دین کا علم نہ ہو تو آدمی جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ صرف دنیا کے لیے جینا یہ جینا نہیں ہے، آخرت کے لیے جینا اصل ہے، آخرت کے لیے جینا اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کیوں آخرت کے لیے جئیں بھائی، کیوں آخرت کے لیے دوڑیں؟ اللہ فرماتا ہے بلکہ تمہارا حال یہ ہے
کہ تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت والآخرت خیر و ابقا، دو باتیں اللہ نے بیان کی آخرت کے بارے میں۔ آخرت زیادہ بہتر ہے اور آخرت زیادہ باقی رہنے والی ہے، چاہے کوالٹی کے اعتبار سے ہو یا ڈیوریشن کے اعتبار سے ہو۔ اگر تم کو لذتیں اڑانا ہے، گھٹیا کیوں، اعلیٰ کے لیے دوڑو۔ گھٹیا کے لیے تم زندگی پوری لگا دے رہے ہو، جبکہ تمہارے پاس اپرچونٹی ہے، موقع ہے کہ تم اعلیٰ کے لیے کر سکو۔ یہ تمہاری پست ہمتی ہے اور بے یقینی ہے کہ تم آخرت کے لیے نہیں کر رہے، جبکہ اس سے اچھا آپشن تمہارے پاس ہے نا، تم اس کے لیے کیوں نہیں کر رہے؟ دو، والآخرت خیر و ابقا، وہ ابقا ہے، زیادہ باقی رہنے والی۔ تم دنیا کے لیے کر رہے ہو، ٹھیک ہے، کب تک رہو گے یہاں پہ؟ تم سے پہلے رہے نہیں، تم رہو گے نہیں، ایک دن جانا ہے تم کو۔ اور یا تو تم دنیا کی نعمتوں کو چھوڑو گے یا دنیا کی نعمتیں تم کو چھوڑ دیں گی۔ دیکھیے کتنے لوگ ہیں علاقوں میں، سیلاب آیا، پراپرٹی سب بہہ گئی، ساری چیزیں جو سالوں کا کمایا تھا سب ختم، زلزلہ آیا سب دھس گیا، طوفان آیا سب اڑا کے لے گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں سالوں کمایا، لیکن ایک اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا، مصیبت آئی، سب ختم۔ تو چیزیں یا تو آپ کو چھوڑیں گی یا تو پھر موت آ کے آپ چیزوں کو چھوڑو گے۔ چھوڑنا تو ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی لذتیں نہیں ہیں۔ آپ کا گھر، آپ کی تجارت، آپ کی پراپرٹی، آپ کے زیورات، آپ کا بینک بیلنس، آپ کی ڈگریاں، آپ کی ساری چیزیں، کھانے پینے، لباس، زیور، سب کچھ ہمیشہ نہیں رہنے والا۔ یہ اس کو چھوڑ کے جانا ہے، اور کبھی تو یہ ہمارے جانے سے پہلے جاتا، چوری کر کے لے کے گیا کوئی، ہاں ڈاکہ ڈال دیا، کچھ ہو گیا، یا ایسا حادثہ ہوا کہ سب بیچنا پڑا۔ آج کل لوگ لگے ہوئے نا، جوئے میں بھی لگے ہوئے ہیں، زیادہ چاہیے۔ موبائل فون میں ایسے ایپلیکیشنز ہیں جوئے والی، اب بیٹھا آدمی زیادہ چاہیے زیادہ چاہیے کرتے 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 لگانا تو پڑتا نا، اس میں کچھ فری میں تو نہیں آتا۔ ہو شروع میں تھوڑا سا جیتتا تو کیا ہوتا ہے، لالچ بنتی، ہاں آیا آیا، یہ آیا نہیں، یہ آیا، کسٹمر آیا۔ مچھلی پکڑنے کے لیے کیا کرتے، کانٹا دکھاتے خالی، اس کو کیا ڈالتے اس میں، چارہ۔ آپ ہی لوگ کرتے نا، آپ کو معلوم ہے، وہ لوگ بڑی مچھلی پکڑتے ہیں یہ اور ڈالتے ہیں، ہاں تو چارہ دیکھ کے آتا ہے، ہاں کتنے لاکھ ملے گا، اتنے لاکھ ملے گا، ملتا لاکھ نہیں ملتا، اور لاکھوں آدمی ڈال دیتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اس سے قرضہ، اس سے قرضہ، اس سے قرضہ لے کے پھر یا تو خودکشی کرتا ہے یا کہیں بھاگ جاتا ہے۔ لالچ، یہی حال ہے دنیا کا۔ یہاں صرف چاہت ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، خالی رہتا ہے آدمی، یہاں پہ داؤں پہ بہت کچھ لگا دیتا آدمی۔ آخرت والا محروم نہیں رہتا کبھی، کیونکہ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کے لیے کوشش کرے۔ اللہ نے فرمایا، جیسے آپ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کھیل تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کھیل ہے یہ بس۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور واقعی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، آخرت کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہیں، کاش کہ انہیں پتہ چل جاتا کہ دنیا کی زندگی بس ایک دھوکہ ہے۔ جیسے خواب میں انسان کوئی آیا، اس کو بولا آج آپ کو ہم اپنا لیڈر بناتے ہیں، پوری زمین آپ کی، دیکھو وہاں سے وہاں تک پورا آپ کا، یہ لو سونا چاندی آپ کا، یہ لو ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں، آپ سردار ہمارے۔ خوش ہو گیا ایک دم، سب مل گیا، ہاں
ایک دم خوشحال زندگی، اور گدے پہ بیٹھا ہوا اور جھولا دے رہے سب لوگ اس کو، اور آنکھ کھولی تو وہی بیوی اس کو کہہ رہی کہ جلدی اٹھیے، دودھ لانے جانا ہے، کب سے سوتے پڑے ہیں، اٹھا رہی ہوں اٹھ نہیں رہے، چلیے اٹھیے، گڈو کو اسکول کو چھوڑ کے آنا ہے۔ پھر وہی زندگی، پھر وہی دیکھ رہا ہے ٹین کا سائبان ہے، پھر وہی دیواریں خستہ پڑی ہوئی ہیں، اور پلنگ ہے، بستر پھٹا ہوا ہے، پاجامہ بھی پھٹا ہوا ہے، لنگی پھٹی ہوئی ہے، بنین پھٹا ہوا ہے، سوراخ اتنے سارے گولیاں لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر، وہی زندگی واپس ہے۔ تو آج دیکھیے آدمی خواب میں دیکھتا ہے اور خواب سے اٹھنے کے بعد چاہتا ہے کاش کہ وہ صحیح ہوتا اور یہ جھوٹ ہوتا۔ تو وہ خواب کی طرح ہے، دنیا کا جتنا بھی جمایا تو نے، سب کچھ جو کیا ہے، سب کچھ اتنا سب کچھ، موت آتی سب ختم، کیا ہے تیرے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ یہاں سے مر کے وہاں گیا، آنکھ کھولی، کیا ہے تیرے پاس؟ سب گیا ہوں، واپس جا سکتا نہیں۔ میں راجا تھا، میں کروڑ پتی تھا، میرے پاس اتنا تھا، میرے پاس اتنے لوگ کام کرتے تھے، سب گیا۔ اب تو کیا ہے؟ تیرے پاس کیا تھا وہ رہ گیا وہاں پہ، وہ سب وہاں دنیا میں تھا، وہ گیا ہو۔ تو کیا ہے؟ تیرے پاس کیا تھا نہیں، تیرے اندر کیا ہے؟ ایمان۔ تیرے پاس نیکیاں کتنی ہیں، نیکیاں کیا کمایا تو، وہ سب گیا ادھر، وہ تو ہم نے دیا تھا، ہم نے لے لیا۔ تو نے خود کیا کمایا آخرت کے لیے، اب وہ تیرا ہے، اب تو کیا ہے؟ آخرت کی دنیا میں تو کنگال ہے یا بادشاہ ہے، اب تو کیا ہے؟ یہاں جو ہم نے کمایا وہاں ہماری حیثیت طے ہوگی۔ یہاں اگر آخرت کو، نیکیوں کو ٹالتا رہا، وہاں کنگال، چاہے یہاں کروڑ پتی ہو۔ سوچئے، اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، آخرت کو ہم ترجیح دیں، اللہ کو اپنی زندگی میں سب سے اونچا مقام دیں، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں، اور آخرت کے بارے میں ہر دن ہماری فکر ہونی چاہیے۔ آنکھ کھلے، ہم کو آخرت یاد دلانے کے لیے دعا سکھائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ نیند میں سے اٹھتے ہی آخرت یاد کرنا ہے۔ سوتے وقت کیا ہے؟ اللہم بکا، اللہم اموتو بسمک اموت و احیا، یا بسمک اللہ اموت و احیا، دونوں دعائیں ہیں۔ اللہ تیرے نام سے میں جیتا ہوں مرتا ہوں۔ اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ جس دن تو سارے بندوں کو زندہ کرے گا مجھے عذاب سے بچا لے۔ سوتے وقت آخرت کی فکر، اور بیدار ہو تو آخرت کی فکر، یہ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ کہاں ہم دوسروں کو دیکھ کے دنیا میں لگ گئے، دنیا میں اتنا ہی لگنا ہے جتنی ضرورت ہے، اور زیادہ دنیا بھی منع نہیں ہے، لیکن دنیا یہاں آ کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ دنیا میں ہم رہیں، ہمارے اندر دنیا نہیں آ جانا، ہمارے اوپر سوار نہیں ہو جانا، ایسے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں، اپنے مالک کو بھول جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، اور قرآن کریم کا مطالعہ کرنے اور اس سے نصیحت لینے والا ہم سب کو بنائیں۔ مزید باتیں انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔